حیدر حیدر اول آخر. ملائکہ کی نصرت جب اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچی اور اس کے بعد میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ ملائکہ شامل جنگ ہوئے تو ادھر امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار چل رہی تھی اور ساتھ ملائکہ کی تلوار چل رہی تھی، اور روایات میں ملتا ہے کہ ملائکہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی شکل میں نازل ہوئے، اور شیطان جو تھا وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا اور کفار کو لڑائی پہ ابھار رہا تھا کہ جب کفار کو لڑائی کے لیے ابھار رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوئے اور ملائکہ نازل ہوئے، تو شیطان نے جب ملائکہ کو دیکھا اور حضرت جبریل کو دیکھا تو فوری پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عتبہ بن حجاج نے اس کو گربان سے پکڑا اور کہنے لگا اے سرکا کہاں بھاگ رہے ہو، یہ کتنا غلط کام ہے جو اس وقت تم کر رہے ہو اور ہمارے لشکر کو توڑ رہے ہو۔ تو ابلیس نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا مجھ سے دفع ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو خدا فرماتا ہے جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو وہ پیچھے سے قدموں پر مڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ ہوں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب غضبناک شیر کی طرح حملے پہ حملے کرتے جاتے تھے، اور جو کفار لڑ رہا ہوتا تھا اور کسی صحابی کو شہید کرنے لگتا تھا تو مولا علی بجلی کی طرح اس کے اوپر پہنچتے اور وہاں پر جا کے اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ حضرت سے ہی منقول ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے قریش پر تعجب ہے کہ جب وہ ولید بن عقبہ سے میری جنگ دیکھ چکے اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ایک ہی وار سے حنظلہ بن ابو سفیان جو کہ معاویہ کا بھائی تھا اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، تو وہ کس طرح سے مجھ سے لڑنے کی جرت رکھتے ہیں اور کس طرح جرت کر لیتے ہیں مجھ سے لڑنے کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 70 افراد جو تھے وہ قریش کے اس مارکے کے اندر، اس غزوے کے اندر واصل جہنم ہوئے، جن میں سے عتبہ، شیبہ، ولید بن طلبہ، حنظلہ بن ابو سفیان اور طعیمہ بن عدی، عاص بن سعید، نوفل بن خوائلد اور ابو جہل اور دیگر افراد جو تھے یہ اس مارکے کے اندر واصل جہنم ہوئے۔ ابو جہل کا سر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، پس کفار کو شکست ہوئی، پوری لڑائی میں 70 کافر جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے اور 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن 70 میں سے 35 کافروں کو اکیلے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے واصل جہنم کیا، اور 35 کافر وہ تھے جن میں سے کچھ کو حضرت حمزہ نے مارا، کچھ کو حضرت مقداد نے مارا، کچھ کو حضرت عمار نے مارا، کچھ کو فرشتوں نے مارا اور کچھ کو پیاس نے مارا، اور ان 35 میں بھی حضرت علی شامل تھے، لیکن اکیلے حضرت علی علیہ السلام نے 35 مارے، تنہا حضرت علی علیہ السلام نے 35 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن واصل جہنم 35 کافروں کو کرنے کے بعد بھی حضرت علی کی نگاہ مبارک کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا جسے حضرت علی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حضرت علی سے پوشیدہ کرتا جاتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ علی کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے۔ علی لڑ بھی رہے تھے اور اس کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ لڑائی ختم ہوئی اور لڑائی ختم ہونے کے بعد جب تمام قیدی جو تھے ان کو بھاگتوں کو گرفتار کیا گیا تو جو لاتعداد قیدی آئے ہوئے تھے، جو اسیر تھے، بدر کے جو قیدی تھے وہ گرفتار ہو کے آئے، تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ان کے معائنے کے لیے میدان میں پہنچے جو قیدی آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک قیدی کو حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھنا شروع کیا، جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو تلوار نکالی اور اس کا سر اڑا دیا، یعنی جسے علی تلاش کر رہے تھے وہ مل گیا۔ لشکر میں شور برپا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی نے کیا کیا، قیدی قتل کر دیا، آپ نے فرمایا تھا قیدیوں کو کوئی قتل نہ کرے، علی نے قیدی کو قتل کر دیا، یہ شور کرنا شروع کیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علی آئیں گے تو علی سے پوچھتے ہیں۔ آج یہ بھی پتا چل گیا کہ علی کا جو اقدام ہوتا ہے اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی نے قتل کیا، نہ کوئی معذرت کی، فرمایا علی آتے ہیں تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، جواب خود حضرت علی دیں گے۔ تو اس لیے کہ اس میں مرضی الہی شامل ہوگی، حضرت علی نے خود اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا۔ تو سب نے یہ کہا قیدی کو قتل
کر دیا علی نے کہا تو جب ایسی باتیں شروع ہو گئیں تو مولا متقیان جب تشریف لائے تو صحابہ نے کہا آپ نے قیدی کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا کون تھا؟ تو فرمایا میں اسے مکے سے تلاش کر رہا تھا, جب میں ہجرت سے پہلے اسے تلاش کر رہا تھا. فرمایا اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ جب پہلا دن تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ سنتے ہی مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ اقدس کی طرف تھوکا تھا. تو میں اسے میدان جنگ میں آج تلاش کر رہا تھا کہ یہ مجھے مل جائے اور میں اس کو قتل کر دوں, کیونکہ جو توہین رسول کرتا ہے, توہین نبوت کرتا ہے, علی اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا, چاہے علی کو جنگ کے اصول ہی کیوں نہ توڑ کے اسے قتل کرنا پڑے. علی اسے قتل کر کے چھوڑتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں جواب مل گیا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ مل گیا. فرمایا علی نے جو کیا ٹھیک کیا. فرمایا ان سب کی لاشوں کو گھسیٹو جتنے کفار مکے کے قتل ہوئے ہیں. آپ نے ان تمام کی لاشوں کو اٹھایا اور بدر کے کنویں میں پھینک دیا, اور ایک ایک کافر کے سرہانے کھڑے ہو کر نام لے لے کر اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, نام لے لے کر پکار کر رسول خدا فرماتے تھے میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج میرے رب نے کہا مجھ سے وہ وعدہ پورا ہو گیا. یہ بتاؤ تمہارے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تھا. تو پہلو میں حضرت عمر کھڑے تھے جو وہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے. تو انہوں نے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ان سے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کی آواز سنتے ہیں, تو میری آواز سن رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری آواز سن رہے ہیں اور میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور تم میری باتوں کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ رہے اور سن رہے جتنے اچھے طریقے سے یہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کافر جو ہیں وہ بھی مرنے کے بعد باتیں سنتے ہیں اور باتیں سمجھتے ہیں. اب کسی بے وقوف کو, کسی ناسبی کو شیعوں پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ شیعہ جو ہیں وہ قبر میں اپنے مردے کو لٹا کے اس کے دونوں کاندھیں پکڑ کے اسما افہم کیوں کہتے ہیں. تو بدر کی لڑائی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے جو قیدی تھے انہیں قید کر لیا, اور جو وہاں پہ واصل جہنم ہوئے تھے انہیں اللہ کے نبی نے کنویں کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. تو اس لڑائی یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی جسے مسلمان یوم الفرقان کہتے ہیں اور یوم البدر کہتے ہیں, اور 17 رمضان المبارک کو یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, بالخصوص پاکستان کے اندر. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ صرف یہ دن نہ منائیں بلکہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے کون آیا, اور اس لڑائی میں سب سے پہلے تلوار کس کی چلی, اور اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے کس شخصیت نے اپنا آپ کو پیش کیا. وہ شخصیت حضرت مولا علی علیہ السلام اور جناب حضرت حمزہ اور جناب حضرت عبیدہ ہیں. اور جو خاندان سب سے پہلے رسول خدا سے لڑنے کے لیے آیا وہ خاندان بنو امیہ ہے. وہ ہندہ کا باپ ہے, ہندہ کا چچا ہے, ہندہ کا بیٹا ہے, ہندہ کا شوہر ہے اور ہندہ کا خاندان ہے. یعنی وہ معاویہ ابن سفیان کا خاندان ہے, وہ یزید لعین کا خاندان ہے, جس خاندان نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات سننے کی, سمجھنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے, اور محمد و آل محمد سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام یا علی علیہ السلام.